پیپل اور پاؤں۔ میں نے چارپائیوں سے منڈیر تک جہاں پیپل کا ٹہن آتا تھا چھت دیکھی۔ کھرے صاف نہیں تھے، البتہ یہ صاف نظر آتا تھا کہ کوئی یہاں چلا ہے۔ میں نیچے گیا اور پچھواڑے جا کے پیپل کے تنے تک گیا۔ وہاں دھول تھی۔ جوہر قریب ہونے کی وجہ سے زمین کچھ گیلی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ملا کہ کھرے صاف تھے۔ میرا قیاس کہتا ہے کہ گمگیر اپنی بیوی کو قتل کیا اور پیپل کے ٹہن کے ذریعے نیچے اترا اور رات کے پیسنجر ٹرین سے چلا گیا۔ یہ اس کی 5 روزہ چھٹی کا آخری دن تھا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ اس کو میں نے یہ معلوم کرنے کے واسطے ریلوے اسٹیشن بھیجا تھا کہ رات 12:30 بجے کی گاڑی سے ایک سکھ فوجی گیا ہے کہ نہیں۔ فوجی کی اتفاقیہ چھٹی پر کنسلیشن واچر ملا کرتا تھا۔ فوج کو صرف ایک طرف کا کرایہ دینا پڑتا تھا۔ ایک تو یہ اس وجہ سے بکنگ کلرک کو یاد ہونا چاہیے تھا۔ ایک فوجی نے کوہاٹ تک کا سفر کیا تھا اور اس سے بھی بکنگ کلرک ہمارے سوال کا ٹھیک جواب دے سکتا تھا۔ آدھی رات کے وقت والی پیسنجر ٹرین سے اس چھوٹے سے قصبے سے بہت کم مسافر سوار ہوتے تھے۔ میں نمبردار کی ڈیوڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے تفتیش میں تیزی تو دکھانی ہی تھی۔ انگریز افسر قتل اور ڈاکے کی تفتیش میں ذرا سی سستی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ڈی ایس پی اور ایس پی اچانک آ جاتے اور سنگین وارداتوں کی تفتیش کا ریکارڈ طلب کر کے تھانے دار کی جان کو آ جاتے تھے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ میں تفتیش کو جلدی کسی نتیجے پہ پہنچانا چاہتا تھا، مگر جلدی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ڈی ایس پی کا کہنا تھا کہ وہ رگھبیر سنگھ کی رجمنٹ سے معلوم کرے کہ وہ وہاں پہنچا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو اس کی گرفتاری کے لیے مجھ کو کوہاٹ بھیجنے کا بندوبست کرے۔ مجھ کو معلوم تھا رگھبیر اگلے روز کسی وقت کوہاٹ پہنچ گیا۔ وہ پیسنجر ٹرین پر گیا تھا جو چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر بھی رکتی تھی۔ فوجی پیسنجر ٹرین پہ ہی سفر کر سکتے تھے۔ انہیں ایکسپریس اور میل گاڑیوں میں سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ رگھبیر نے ایک گاڑی لاہور سے بدلنی اور پنڈی پہنچنا تھا اور وہاں سے کوہاٹ کے لیے گاڑی بدلنی تھی۔ اس طرح اس کی روانگی کی رات کے علاوہ ایک دن اور ایک رات اور اگلے دن کا کچھ حصہ سفر کا حصہ تھا۔ یہ شبہ صاف تھا کہ مقتولہ کو رگھبیر نے ہی قتل کیا ہے، لیکن قتل کا باعث معلوم کرنا اور کچھ شہادت کا حاصل کرنا ضروری تھا۔ میں نے نمبردار کو بٹھا لیا، اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ شوقین لڑکی تھی۔ خدا نے اس کو حسن بھی دیا تھا، اس کے باپ پیسے والا تھا، لڑکی آزاد ہو گئی، چال چلن کے معاملے میں صحیح نہیں تھی۔ زیادہ خراب تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، نمبردار نے جواب دیا، ایسی نہیں کہ جس نے کوئی لالچ دیا اس کے ساتھ لگ گئی۔ اس کی دوستی ایک ہندو کے ساتھ تھی۔ یہ ہندو راجپوت خاندان کا اور اس کے باپ کی ذمہ داری خاصی بڑی ہے۔ شادی کر کے بھی اس لڑکی نے یہ شغل میلہ ہی نہیں چھوڑا۔ اب اس کے تعلقات ایک اور ہندو کے لڑکے کے ساتھ تھے، وہ بھی راجپوت ذمہ دار ہے۔ ایک مسلمان لڑکے پہ بھی شک ہے، یہ بھی امیر ذمہ دار کا بیٹا ہے۔ میں تو 3 کو ہی جانتا ہوں۔ اس کے خاوند کو اس کی چال چلن کے بارے میں معلوم نہیں تھا؟ میرا خیال ہے کہ خاوند کو شک تھا، نمبردار نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ 2-3 بار خاوند نے اس کو مارا پیٹا بھی ہے۔ یہ لڑکی اپنے سسرال میں 2-4 دنوں کے لیے ہی آیا کرتی ہے، یہاں رہتی نہیں۔ اس کی ماں نے بھی اپنی جوانی میں ایسی ہی گزاری ہے۔ شادی ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ان 6 مہینوں میں رگھبیر سنگھ 1 مہینے کی چھٹی پہ آیا تھا۔ اس چھٹی میں اس نے شادی کی اور اس کے بعد اب 5 دنوں کی چھٹی پہ آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں یہ لڑکی سسرال میں رہی اور اس کی غیر حاضری میں 2-4 دن سسرال میں رہی، باقی دن وہ اپنے میکے میں رہی۔ شادی کر کے بھی اس کی شوقینی اور شغل میلے اور عشق بازیوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نمبردار نے میرے آگے ایسے پردے اٹھا دیے کہ قتل کا باعث صاف نظر آ گیا۔
اس کے ساتھ جو سوال جواب اور خیالات کا جو تبادلہ ہوا، اس سے یہ سمجھیں کہ تصدیق ہو گئی کہ قاتل رگبیر ہے۔ اس کے بعد مقتولہ کے سسر کو بلا کر اس کے گھر کے حالات معلوم کیے۔ اس نے مقتولہ کے چال چلن کے بارے میں کوئی ٹھوس یا مصدقہ بات نہیں بتائی، اور یہ بتایا کہ رگبیر اور مقتولہ آپس میں خوش نہیں رہتے تھے۔ مقتولہ روٹھی روٹھی رہتی تھی اور رگبیر کی غیر موجودگی میں زیادہ دن اپنے میکے میں رہتی تھی۔ سسر نے نمبردار کے اس بیان کی تائید کی کہ رگبیر مقتولہ کو مارتا پیٹتا بھی تھا۔ نمبردار اور مقتولہ کے سسر کے ساتھ بہت وقت لگ گیا۔ اس دوران کھوجی آ چکا تھا اور اس کو میں نے سمجھا کر بھیج دیا کہ چھت پر اور پیپل کے تنے کے ارد گرد کھرے دیکھے۔ اتنے میں ہیڈ کانسٹیبل ریلوے اسٹیشن سے یہ خبر لے کے آ گیا کہ ایک سکھ رات 12:30 بجے کی پیسنجر ٹرین سے کوہاٹ گیا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کا ایک کلی ہیڈ کانسٹیبل کی جان پہچان والا تھا۔ اس کے ساتھ ہیڈ کانسٹیبل کی بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رات کی گاڑی میں نے حوالدار رگبیر سنگھ کو سوار ہوتے دیکھا تھا۔ یہ کلی اسی قصبے کا رہنے والا ہے، رگبیر کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں نے تفتیش یہیں پہ ختم کر دی، میرا کوہاٹ جانا لازمی ہو گیا۔ کھوجی کے انتظار میں مجھے وہاں رکنا پڑا۔ اس نے خاصا وقت لگا دیا، مجھ کو رپورٹ کی۔ یہ رپورٹ اس کی مجھ کو پیپل کے پاس لے کر جا کے دی۔ عجیب اور دلچسپ رپورٹ تھی۔ ایک آدمی آیا، اس نے جوتے اتارے اور ننگے پاؤں تنے کے گرد گھوما۔ کھوجی نے اپنے فن اور تجربے کی بنیاد پہ بتایا کہ آدمی ننگے پاؤں درخت پہ چڑھا۔ پھر کھوجی نے مجھ کو کھرے دکھائے کہ یہی آدمی درخت سے اترا اور اپنے جوتوں تک جا کے اس نے جوتے پہنے اور وہاں سے جوتوں کے کھرے شروع ہو گئے اور کچی زمین پہ جاتے جاتے یہ ایک پکی گلی میں غائب ہو گئے۔ کھوجی نے ایک اور کھرا دکھایا، یہ شوز کا تھا۔ یہ کہیں سے نہیں آیا تھا بلکہ درخت کے قریب سے شروع ہوا اور جوہڑ کے کنارے جاتا سڑک تک چلا گیا، غائب ہو گیا۔ سڑک کے کنارے پیدل چلنے والوں نے یہ کھرا مٹا دیا تھا۔ کھوجی کو بتایا گیا کہ واردات کیا ہے، اس لیے میں نے یہ کھرا صحیح بیان کیا۔ شوز کے دونوں پاؤں پیپل کے ٹہن کے نیچے سے 4 قدم دور زمین پر اس طرح پڑے تھے جیسے اس پہ زیادہ پریشر آ گیا ہو۔ پھر ایک پاؤں کا نشان ذرا آگے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف لگا تھا۔ کھوجی نے کہا کہ یہ آدمی ٹہن سے کودا ہے، وہ جلدی میں تھا اس لیے تنے تک نہیں گیا، حالانکہ وہاں سے اترنا آسان تھا۔ یہ جو میرے لیے معمہ تھا، ایک آدمی آیا اور ننگے پاؤں اوپر گیا اور واپس اتر کے ایک گلی میں چلا گیا۔ دوسرا کہیں سے نہیں آیا، وہ اوپر سے اترا اور سڑک کی طرف چلا گیا۔ یہ بھی معمہ تھا کہ مقتولہ کی گردن کٹی ہوئی تھی اور خون نہیں تھا۔ میرے دماغ میں عجیب سا سوال آیا، کیا مقتولہ 2 مرتبہ قتل ہوئی؟ پہلے زندہ قتل ہوئی، پھر مردہ قتل ہوئی؟ اس سوال کا جواب صرف رگبیر سنگھ ہی دے سکتا تھا۔